روبینہ خالد صاحب سن کے پھر آپ کی سنتے ہیں جی چیئرمین صاحب, اصل میں آپ کی بات میں سنیں گے جی. اس موجودہ حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ وہ مونولوگ پہ یقین رکھتی ہے. ڈائلاگ کی تو بھی نہیں سنی, انہوں نے سوچا ہی نہیں ہے کہ کہیں ڈائلاگ کرنا ہے. اسی ان کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہے یہ ان کا مونولوگ ہے. آپ نے دیکھا کہ ہم نے ریکویزیشن کیا جب سیشن, تو تب بھی ہماری ذمہ داری تھی ہاؤس کو چلانا, اور جب حکومت نے خود کال کیا سیشن تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف کہ ابھی بھی ارکان کی جو پریزنس ہے. تو چلیں, ہم نے تو گفتگو ویسے بھی آپ ہی کو ایڈریس کر کے کرنی ہے تو ہم آپ ہی سے بات کرتے ہیں. جو یہ پی ایم سی کا مسئلہ ہے چیئرمین صاحب, یہ آپ نے ریفر بھی کیا ہے, لیکن اس کا ایک پہلو ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی. وہ یہ ہے کہ اس کو فیٹف کی آڑ میں جس طریقہ سے پاس کیا گیا اور جو بدبختی ہوئی پورے نظام کی صحت کے پاکستان کی, وہ 7 سال سے خیبر پختونخوا میں تو چل رہا تھا, لیکن اب پورا پاکستان ان کے نشانے کی زد پر ہے. اس میں چیئرمین صاحب آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی کہ پی ایم سی سے پہلے جو پی ایم ڈی سی کے رولز تھے, اس میں جو ڈاکٹرز ہوتے تھے کچھ کلینکل سائٹس پہ جاتے ہیں, کچھ ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں ایکیڈیمک سائٹ پہ اور میڈیکل کالج میں پڑھاتے ہیں. تو وہ اس کے لیے پھر ایکسٹرا کوالیفیکیشنز کرتے ہیں, پی ایچ ڈی کرتے ہیں یا ایم فلز کرتے ہیں یا ایم پی ایچ کرتے ہیں. یہ سلسلہ تھا میڈیکل کالجز کے جو اکیڈیمیا ہے اس کے لیے یہ کوالیفیکیشن تھی. اب بھی یہ خیر سے جو سارے ارسطو یہاں اکٹھے ہوئے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے, اور یہ میں ایک مافیا ہے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کا چیئرمین صاحب جو اس وقت مسلط ہو گیا ہے اس ملک کے اوپر, اور یہ پی ایم سی اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے مینلی اس کا وجود میں آنا وہ اس کی وجہ ہے. پہلے تو اگر آپ اس کے بورڈ کی فارمیشن دیکھیں تو اس کے اندر لائرز ہیں اور ڈیفرنٹ فیلڈ کے لوگ ہیں. میں یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں چیئرمین صاحب آپ کے توسط سے کہ بار کاؤنسل جو ہوتی ہے, پاکستان کی مختلف بار کاؤنسلز ہیں, کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں اس پروفیشن سے وکلا کے علاوہ اس کے اندر جو ہیں ان لوگوں کی پریزنس ہو یا ان لوگوں کی جو ہے اس میں ممبرشپ ہو؟ تو یہ سلسلہ جو بنایا گیا ہے, جو ایکسپرٹس تھے ان کو باہر کر دیا اور جن کو کچھ معلوم نہیں تھا ان کو لا کے یہاں بٹھا دیا. اور اس کے ساتھ جیسے میں نے ڈگریز کی بات کی ہے کہ ابھی جو رینیول کر رہی ہے پی ایم سی ڈاکٹرز کے ڈگریز کی, وہ ان کی جو پی ایچ ڈی کی کوالیفیکیشنز ہے, جیسے کوئی باٹنی پڑھاتا ہے تو اس نے اس میں پی ایچ ڈی کیا ہے یا, لیکن اس کی شرط پہلی یہ تھی کہ آپ کے پاس ایم بی بی ایس کی ڈگری ہونی ضروری تھی. ایک تو یہ بات ہوئی جیسے شہری رحمان صاحبہ نے کہا کہ وہ بڑا مسئلہ آ رہا ہے, وہ ایکسٹرا کوالیفیکیشنز جو ہیں وہ لوگوں کی رینیول میں نہیں لا رہے, ان کی صرف سمپل ایم بی بی ایس ڈگریز جو ہیں وہ رینیو کی جا رہی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اب میڈیکل کالجز میں جو ڈاکٹر نان ڈاکٹرز ہیں وہ بھی پڑھا سکیں گے. یہ ظلم ہے چیئرمین صاحب. ان میڈیکل کالجز سے جب بچے فارغ التحصیل ہو کے ڈاکٹر بنیں گے, ان کی وہ نالج نہیں ہوگی, ان کی وہ لیول آف ایجوکیشن نہیں ہوگا, کیونکہ استاد کی جب کوالیفیکیشن نہیں ہے تو اسٹوڈنٹ کو وہ کیا پڑھائے گا. تو ان سے اور سب سے میری التجا ہے کہ خدا کا کوئی خوف کریں. یہی ڈاکٹرز جن کی آپ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو خوش کرنے کے لیے آپ روبینہ خالد صاحبہ نماز, بالکل ایک چھوٹی سی بات ہے چیئرمین صاحب, میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم سب, آپ تو ہم سے عمر میں کم ہیں, لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمیں ہسپتالوں میں بھی جانا ہے, علاج بھی کروانا ہے, اور اللہ نہ کرے کہ وہ ڈاکٹرز جو ان کوتاہیوں کی وجہ سے کوالیفائی ہو کر آئیں گے وہ نااہل ڈاکٹر, کیونکہ نااہل حکومت نااہل ڈاکٹر ہی بنائے گی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس طرح کے ڈاکٹر اللہ نہ کرے آپ کے لیے, میرے لیے یا میرے چاہنے والوں کے لیے جب وہاں پر ہوں گے ان ہسپتالوں میں, تو پھر ہم بھی سفر کریں گے, ہم سب سفر کریں گے. تو مہربانی ہوگی چیئرمین صاحب اس چیز کو بھی جو ہے اس کو ریفر کریں. اور ایک کمیٹی میں آلریڈی چلا گیا جی. ایک آخری بات ہے چیئرمین صاحب, ذرا اس کی بھی سنوائی کروا لیں اور پوچھوا لیں کہ جو ہمارا پولی کلینک ہے اس کے اندر چونکہ مریضوں کی تعداد شاید زیادہ ہو گئی ہے, تو ایک ان ریٹن آرڈر ہے, اس کی پلیز ایکسپلینیشن کال کریں
کہ جو صرف اسلام آباد کا آئی ڈی کارڈ رکھتا ہے اس کا علاج ہوگا, باقی لوگ جو ہیں وہاں پہ جا نہیں سکتے. تھینک یو. یہ کمیٹی کو